السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. یہ پیچھے ہم نے اللہ تعالی سے ایک دعا پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اور سیدھا راستہ بھی ایسا ہو جس راستے پہ چلنے والے جو ہے نیک لوگ ہوں، انعام یافتہ لوگ ہوں، یعنی جن لوگوں پر تو نے بے شمار انعامات کیے. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر غیری نہ کہ المغضوبی غصہ نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا انعام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئے قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. پہلے وہ لوگ جو ہے جن انبیاء ہیں، دوسرے وہ صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، اور چوتھے نیک لوگ ہیں. آواز کٹ رہی ہے ان کی. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جی آواز صاف آ رہی ہے بھائی جان؟ جی ساجی ٹھیک ہے. جی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا. پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کبھی جو ہے کسی امام کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ان کا امام، ان کا رہبر، ان کا مقتدا، ان کا قائد اعظم ایک ہی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہے. پہلے انعام یافتہ لوگ وہی ہیں. کون؟ امین النبیین، انبیاء کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. صدیقین، سچے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور والشہداء، ایسے شہداء لوگ جس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے پہلے اور آخری تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور والصالحین، نیک لوگ، جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں آئے ہیں، آدمی ان سب نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ، یاد کر لینا. انبیاء، دوسرے نمبر پر صدیقین، تیسرے نمبر پر شہداء، اور چوتھے نمبر پر صالحین لوگ ہیں. یہ مختصر سی بات ہے، اس کو یاد کر لے، باقی آگے بات ڈیٹیل ہو جائے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا غضب ہوا، اللہ نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں. مغضوب سے مراد میرے پیارے بھائیوں یہودی ہے، جو یہودی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. فرمایا کہ ان پر جو ہے مار دی گئی، مسلط کر دی گئی محتاجگی
اور وہ اللہ کے غضب پر غضب کے نیچے آ گئے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فباؤ بغضب علی غضب، بس وہ غصہ غضب پر غضب لے کر لوٹے. اور فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 ہے، اللہ فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلک، کیا میں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جو برے ترین ہیں اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، جن پر لعنت ہے، غضب علیہ، اور اللہ ان پر اپنا غضب نازل کیا، وجعل منهم القناطرة والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے بنا دیا ان لوگوں کو جو طاغوت کی عبادت کر رہے تھے کیا باندر بنا دیا، اور اسی طرح خنزیر بنا دیا. اولئک شر مکان واضل السبیل، یہ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں مقام کے اور سب سے برے ہیں اللہ کے نزدیک جو ہے راستے کے اعتبار سے بھی برے ہیں، بدتر ہے، گندے ترین لوگ وہ ہیں جو سب سے برے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، کیونکہ یہودی اس لیے مغضوب، اللہ کا غصہ ہے ان پر اس لیے کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کی نبوت کا، آپ کی بعثت کا ایسے علم تھا. اللہ فرماتے ہیں کما یعرفون ابناء، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ان کو اتنا یقین تھا. یہ تو دعا کیا کرتے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ہم میں کوئی رسول بھیج جو آ کر ہماری تربیت کرے، ہماری اخلاقی تنزلی کے جو ہم شکار ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں اخلاقی عروج عطا فرمائے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک یہ بھی کہا کہ ہم ذلیل مسلمانوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ لیخرجن الاعز من الاذل، کہ ہم عزت والے ہم ان ذلیل مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اب ان کو پتا تھا کہ رسول نے آنا ہے، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آئے گا، ان کو پتا تھا مکہ کی سرزمین سے مبعوث ہوگا، ان کو پتا تھا مدینہ کی سرزمین پر آئیں گے، ان کو یہ ساری باتوں کا پتا تھا. لیکن خاندان کی وجہ سے کہ ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آیا، یہودیوں میں نبی کیوں نہیں آیا، تو یہ ہم میں نبی کیوں نہیں آیا، اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ان پر جو ہے وہ گزری، اور اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہم، اور اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا. غضب کا نتیجہ یہ ہوا ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جن کی شکلیں اللہ نے بدل کر رکھ دی، کئی ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے باندر بنا کر رکھ دیا، کئی ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا کر رکھ دیا. اور ضالین سے مراد میرے پیارے بھائیوں وہ گمراہ لوگ ہیں جو عیسائیت پر ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَنِ السَّوَاءِ السَّبِيلِ. المائدہ آیت نمبر 77. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، کہ کبھی بھی ایسی گمراہ قوم کے پیچھے نہ چلنا جو قوم کیا قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ گمراہ ہوئی، السبیل، اور وہ سیدھا راستہ اس سے گم ہو گیا. اچھا گمراہ کو گمراہ کیوں کہا جائے؟ گمراہ کو گمراہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے راہ فارسی میں کہتے ہیں راہ گم ہو جاتا ہے، جس سے ہدایت کا راستہ گم ہو جائے، سیدھے راستے پر نہ چل سکے، ہدایت کے راستے پر نہ چل سکے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، ان تک ہے. اور المغضوب علیہم یہودی ہیں، الضالین نصارہ ہیں. مگر لفظ اللہ نے جو آدمی ان کی عادات کے اوپر، ان کے طریقے کے اوپر چلے گا، جس طرح انہوں نے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا، اسی طرح وہ بھی اللہ کی ناراضگی کو مول لیں گے تو وہ بھی مغضوب علیہم والضالین میں ہوں گے. مثلا یہود پر غضب نازل ہونے کے اسباب جو اللہ نے شمار فرمائے اختصار کے ساتھ یہ ہے: اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا. سنیں اب ذرا غور سے یاد کریں یہودیوں پر کیوں اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا. ایک، انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی، اللہ کی آیات کو چھپایا. دوسرا، اللہ کے حدود
مثلا رجم اور ہاتھ کاٹنے کو معطل کرنا اور اس پر جھوٹ باندھنا، اپنے مسائل سے اپنے پاس سے مسائل بیان کرنا اور انہیں اللہ کا حکم قرار دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا، باہم ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ جانا، یہ سارے ان لوگوں کی یہ گمراہی کی وجہ سے، نصارہ کی گمراہ کے اسباب یہ تھے۔ مسیح کے بارے میں غلو کرنا، جیسے کہ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلو کا سامنا کرتے ہیں۔ غلو کہتے ہیں آپ کو آپ کے منصب اور مقام سے بڑھا کر بیان کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میرا مقام، میرا مرتبہ، میری اہمیت اس طرح بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ میرا اعزاز سب اعزازوں سے بڑا اعزاز میرے لیے یہ ہے کہ انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے۔ آج یہ نور من نور اللہ کہنے والے آج اللہ تعالیٰ کے جگہ پر، اللہ کے مقام پر پہنچے، جو عرش پر تھا مستوی خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دینے والے، یہ وہ عیسائیوں کے روش پر چل رہے ہیں، عیسائیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی امام کو اٹھاؤ، اس کے ان کی خرابی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہیں غلط کا عقیدہ کیا ہے۔ اکانم ثلاثہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، کہتے ہیں 3 سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، عیسیٰ، مریم اور تینوں مل، حالانکہ وہ اللہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اپنے صفات کے اندر با کمال ہے، وہ اپنی قدرت کے اندر با کمال ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے مقام کو اٹھاؤ گے اللہ کے مقام کے برابر لے جاؤ گے، عام آدمی پر لے کے مقام پر، اور نبی کو جو ہے اللہ ہے ان کے اندر سب سے بنیادی آئی۔ اور دوسری چیز جو ان میں کیا تھی خرابی، وہ کہتے تھے کہ یہ قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ انہوں نے جتنے بھی نیک لوگ فوت ہو جاتے انہوں نے ان کی قبروں کو جو ہے عبادت گاہ بنا لیا۔ اور تیسری ان کی خرابی تھی کہ اپنے نیک لوگوں کو، راہبوں کو جو اللہ کے لیے وقف ہو جاتے تھے، ان کو انہوں نے رب بنا لیا۔ جس طرح وہ کہتے تھے جو وہ حلال کرتے تھے وہ حلال کرتے تھے، جس کو وہ حرام کر دیتے تھے وہ حرام کر لیتے تھے، تو یہ بھی جو ہے غلط بات تھی۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، نہ گمراہوں کا، مگر حقیقت یہ ہے غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیری پچھلی آیت میں الذین انعمت سے بدل ہے، اس کی صفت ہے، یعنی الذی انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دونوں ایک ہی لوگ ہیں۔ اس لیے ترجمہ یہ ہوگا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کیا صراط الذین انعمت علیہم کافی نہ تھا؟ تو اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانے کی کیا حکمت تھی؟ تو جواب اس کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا انعام اس کی ہر مخلوق پر بے شمار ہے، اور کم از کم اسے پیدا کرنا، اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی جن پر اللہ نے انعام کیا، مگر غضب کا نشانہ نہیں بنے، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگ وہ 4 گروہ ہیں جن کے اوپر ہم نے بیان پڑھ لیا، 4 قسم کے، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین لوگ، یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اس کے علاوہ یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ یاد رکھ لے آخری بات، ہم اس کے بعد اپنے جو ہے اگلے عربی کا سبق شروع کریں گے۔ آخری بات یاد رکھ لے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں والا ذہن رکھے
یا اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اللہ کے مقابلے کا ذہن رکھے تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو ہے نا طریقے پر چل رہے ہیں. تو اس لیے نبی کا مقام اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, رسول کا مقام رسالت کا ہے. اب اس سے آگے اگر کوئی آدمی اٹھائے گا, مقام بڑھائے گا, چڑھائے گا تو وہ اللہ کے نزدیک نافرمان ہوگا, اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی جو ہے نبی کا مقام اٹھائے اللہ کے برابر لے جائے. جی میرے پیارے بھائی, انعمتا جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. غضب سے مراد یہودی ہیں. یہودی انہوں نے آج تک مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کو مول لیا اور آج تک یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے بھولے بھالے مسلمان ہیں جنہوں نے ان یہودیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیا ہے. یہودی مصنوعات کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ کوکا کولا اور یہ فینٹا اور یہ جو ہے 7 اپ اور یہ ساری بوتلیں جو ہے یہ یہودیوں کی بنائی گئی ہیں. وہ ایجنٹ جو ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں پر ظلم کرنے والے ہیں ان پر سے بائیکاٹ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بات یاد کریں. اگلی بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی کے اندر ٹوٹل جو قاتلانہ حملے ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 13 قاتلانہ حملے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے اوپر. اور آپ کی معلومات کے اندر اضافے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, اور وہ 13 قاتلانہ حملوں میں سے 8 قاتلانہ حملے یہ یہودیوں نے اللہ کے نبی کے اوپر کیے تھے. تھی نبی کے اوپر پتھر گرا کر ختم کرنے کی سازشیں یہودیوں نے کی تھی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلف کرنے کے بعد اس حلف کے خلاف ورزی ان یہودیوں نے کی تھی. اسے کہ مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے. یہودی کبھی ان کے خیر خواہ اور ان کے دوست, ان کے بھائی نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صراط الذین انعمت علیہم لوگوں میں شامل فرمائے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لوگوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے حدیث کا سبق نکالے بھائی جان. آج کے ہم نے روزانہ کے چھوٹی چھوٹی یہ احادیث ہم نے پڑھنی ہے. اس کو آپ بھائیوں نے کوشش کرنا ہے, اس کے حوالے سمیت زبانی یاد کر لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ارشاد آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, جو دعا کرنا ہے یہ عبادت ہے. مطلب کہ آدمی دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ سے. دعا کے منکر نہیں بن جانا چاہیے کہ نہیں جی دعا نہیں مانگنی, جی ہم جی فلاں ہے جی ہم نہیں دعا مانگتے. دعا مانگ لینی چاہیے لیکن اس کا طریقہ صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ جو نمازوں کے اندر نمازوں کے بعد مکمل روٹین بن جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ہاں عام طور پر دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اس لیے الدعاء والعبادہ. اور دوسری چیز لا تغضب, غصہ نہ ہونا. معاملات بگڑتے رہتے ہیں, لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھ لے, غصہ نہیں کرنا. صحابی آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کوئی اچھی وصیت کیجئے, اچھی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے پھر کہا کوئی اچھی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے پھر کہا مجھے کوئی اچھی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب. فردد مرار, آپ نے اس بات کو بار 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 لوٹایا کہ غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. تو صحابی جو ہے نا آپ نے صحابی کو یہ بات بار بار کہی. تو اس لیے دوسری حدیث لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. تیسری حدیث لا تحاسدوا, کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا. مال کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, شہرت کی بنیاد پر, عزت کی بنیاد پر, پراپرٹی کی بنیاد پر, اولاد کی بنیاد پر, حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا. یہ 3 حدیثیں چھوٹی چھوٹی احادیث سے لفظ نکالے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ نے یاد کر لینا. ایک الدعاء هو العبادہ, دوسری لا تغضب, تیسری لا تحاسدوا.
جی عربی کا سبق نکالیں. آج کا عربی کا سبق ہے، یہ جو ہے بہت قیمتی الفاظ ہے جو ہمارے روز مرہ کے اندر استعمال ہونے والے ہیں. ایک ہے باردن، کولڈ، ٹھنڈا. عربی میں ٹھنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ٹھنڈے کو بارد کہتے ہیں. اور قریب، عربی میں قریب کو کہتے ہیں قریب، اور دور کو کہتے ہیں بعید. گرم کو کہتے ہیں حار، چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، بڑے کو کہتے ہیں کبیر. اور اگر کوئی چیز میلی ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں واسخ. اور اگر کوئی چیز خوبصورت ہے، خوبصورت چیز کو کہتے ہیں جمیل. اور روٹی کو عربی میں کہتے ہیں خبز. اور آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں عین. یہ جو ہے ہم نے عربی کے الفاظ پڑھے ہیں. آپ نے امید ہے کل کے الفاظ بھی یاد کیے ہوں گے. تو کیا خیال ہے آج کل کے کچھ سوالوں کا ٹیسٹ لے لیا جائے؟ جی استاد جی لے لیں تاکہ پتہ بھی لگے جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہاں جی. باقی سبھی نے جو ہے نا جب مائک کھولنے کا وقت ہوتا ہے مائک کھولتے نہیں ہے. جب مائک کھولنے کو کہا جاتا ہے تب یہ مائک کھولتے نہیں. استاد جی موٹیویٹ کریں. یہ تو ماشاءاللہ دیکھیں نا، میں آپ کے لیے وقت نکال کے بیٹھا ہوں. اس وقت میرے کافی مصروفیات تھی، لیکن آپ بھائیوں کی محبت اور وقت نکالنا یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دین کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، آپ وقت نکالتے ہیں تو آپ تھوڑی سی تکلیف یہ بھی کیا کریں کہ آپ اس وقت کو قیمتی بنائیں، اور جو آپ کو پڑھایا جائے بتلایا جائے آپ اس کو دل لگا کر یاد کیا کریں. آپ کی یاد کے لیے ہم نے یہ تھوڑی سی آسانی کی ہے کہ آپ کے لیے وہ لیکچر ریکارڈ کر کے ہم یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ ادھر سے بار بار سنیں تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. علم حاصل کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بار 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 سنے. تو یہ حصول علم دین یہ ہر ایک پر فرض ہے. اب جو یہ اسکولوں اور کالجوں پر لکھ دیا ہے نا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ کالج یونیورسٹی اور اسکول کی تعلیم نہیں فرض، بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کی ہے. تو یہ کل قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے نا، ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے، ہاں بھائی یہ بتاؤ علم دین کتنا حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کتنا کیا. تو جب ہمارا اور آپ کا نمبر لگے گا تو پھر ہم ادھر کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ ہم نے جو ہے علم حاصل کیا ہی نہیں، ہم تو دنیا کے لیے کام کرتے رہے. نہ میرے بھائی، اس وقت جواب دینا ہر ایک کے مجال میں نہیں ہوگا. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ان کے جو ہے وہاں پر پریشانی کے ساتھ پسینے سے شرابور ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کیا بنے گا، آج اللہ تعالیٰ کیا حساب کتاب لیں گے. لیکن جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے لیے محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے محبتوں کے پیغام ہوں گے، اللہ کی طرف سے پیار کے پیغام ہوں گے. اس لیے میرے بھائی کوشش کیا کرو کہ جو سبق آپ کو پڑھایا جائے آپ اس کو یاد کیا کریں اور اس کا استعمال کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی اور مجھے بیان کرنے کی اور ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.